درس کے دوران بھجوایا تھا. ہاں ہاں وہ کہتے ہیں کہ سورہ توبہ کی آیت 40 کی تفسیر کرتے ہوئے حضور نے ایک شیعہ انگریزی تفسیر کا حوالہ پڑھا تھا جی. جس میں یہ کہا گیا کہ یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ نے اپنی سکینت آنسم پر اتاری اور ساتھی پر نہیں. اس پس منظر میں پس منظر میں پس منظر میں سوال یہ ہے پس منظر میں جی سوال یہ ہے کہ آیت میں فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ میں ہو کی ضمیر کیا ساتھی کی طرف نہیں جاتی؟ یہ انہوں نے میں سمجھ گیا ہوں یہ سوال کس یہ نے جرمنی سے اچھا ڈاکٹر ٹھیک ہے. عبد الرحمان بھٹا صاحب. بات یہ ہے کہ اگر مضمون کے سیاق و سباق کے دیکھا جائے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سکینت کھوئی ہی نہیں تھی. وہ تو سکینت عطا کرنے والے تھے. تو اگر محض آیات کے سیاق و سباق کو دیکھا جائے موقع یہ ہے کہ غار حرا میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی قرآن کریم نے آپ کو آپ کا ساتھی فرمایا ہے حضرت ابوبکر. یہ جب پناہ گزین تھے تو دشمن غار کے منہ تک آ پہنچا اور وہ کھوجی جو قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے وہاں تک لایا تھا وہ ان سے کہہ رہا تھا کہ یہی ہیں ورنہ پھر یا زمین نگل گئی ہے یا آسمان اٹھا کے لے اچک گیا ہے. اس کے سوا ہو ہی نہیں سکتا کہ کہیں ہوں. اور اوپر مکڑی نے جالا تنا ہوا تھا اور مضبوط جالے بھی بعض ہوتے ہیں. میں نے خود دیکھا ان پہ کافی بوجھ پڑ جاتا ہے. وہاں کسی چھوٹے سے پرندے نے انڈا دے دیا تھا. بعض کہتے ہیں کبوتری نے دیا تھا مگر ممکن ہے نسبتاً چھوٹا پرندہ ہو اور وہ انڈا بھی اس پہ لٹک رہا تھا جھول کے اندر. تو دیکھنے والوں نے کہا کہ عقل کے خلاف بات ہے یہاں ہو ہی نہیں سکتے. اور یہ جو کھڑے باتیں کر رہے تھے نیچے سے بعض روایت سے پتہ چلتے ان کے پاؤں دکھائی دے رہے تھے. اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھبراہٹ ہوئی اور انہوں نے خطرے کا اظہار کیا. اور یہ جو بتانے والے بتاتے ہیں جو شیعہ روایت کرنے والے کہ اونچی آواز سے ایسا کہہ دیا. یوں لگتا ہے جس کو خوف تھا وہ بے خوف ہو گیا گویا کہ. وہاں یہ نتیجہ نکالنے کی کوشش کی ہے کہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرے میں ڈالا عمدن. حالانکہ بے چینی کو تو ان کو اپنی تھی اگر ان کے خیال میں اپنی تھی تو وہ کیسی ایسی بات کر سکتے تھے اونچی آواز میں. اور اونچی آواز کیسی تھی جو بحث ہو رہی ہے اور انہوں نے سنا بھی نہیں اور اسی طرح چھوڑ کے چلے گئے. خیر یہ تو ضمنی بات ہے. سوال وہاں یہ اٹھایا ہے انہوں نے کہ اس کے جواب میں جب انہوں نے یہ کہا کہ کچھ کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ خطرہ ہے کہ یہ ہمیں دیکھ لیں گے تو اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. ہرگز کوئی حزن کوئی فکر کی بات نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب بحث یہ ہے کہ فکر اگر شیعہ روایت درست ہے تو فکر محمد رسول اللہ کو تھا یا ابو بکر کو تھا. الزام تب بنتا ہے اگر فکر ابو بکر کو ہو اور رسول اللہ علیہ وسلم کو نہ ہو. اور جب رسول اللہ علیہ وسلم کو فکر تھا ہی نہیں تو سکینت پھر رسول اللہ علیہ وسلم پر کیوں اتری؟ پھر تو جو بے چین تھا اس پر اترنی چاہیے تھی. تو ہو کی ضمیر جو آزاد چھوڑ دی گئی ہے اس مضمون کے تسلسل میں اس کا حضرت ابو بکر کی طرف پھیرا جانا بعید از عقل اور بعید از قیاس نہیں ہے. بلکہ اگر کسی فکر مند کا فکر دور کرنے کے لیے سکینت اتری ہے تو شیعہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فکر نہیں تھی. وہ تو فکر دور کر رہے تھے. وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے گھبراؤ نہیں. تو پھر سکینت کا اشارہ حضرت ابو بکر کی طرف ہو سکتا ہے. انزل اللہ سکینت کا اشارہ حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف میں نے پھیرا تھا وہ ادب اور احترام اور برتر مقام کے لحاظ سے اس پہلو سے کہ جو سکینت محمد رسول اللہ پر اتری وہ ساتھی کو بھی نصیب ہوگی. اور لا تحزن ان اللہ معنا کی طرف بھی میں نے اشارہ کیا تھا. آپ نے وہاں حضرت موسیٰ کی طرح یہ نہیں کہا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے اور انا مائے ربی سیاحدین
بلکہ یہ فرمایا ان اللہ معنا، خدا ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ تو جب خدا دونوں کے ساتھ ہو گیا تو پھر تمہیں اعتراض کی کیا گنجائش باقی ہے؟ جن کا خدا تھا ان کو پتا تھا کس کس کے ساتھ ہے۔ اگر سکینت صرف محمد رسول اللہ کی خاطر صرف آپ کی ذات پر اترتی اور اس کے فیض کا انتشار حضرت ابو بکر تک نہ ہوتا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرما سکتے تھے کہ ان اللہ معنا، کہتے تم میری فکر کیا کرتے ہو، ان اللہ معی، اپنی فکر کرو۔ تو یہ سیاق و سباق مضمون کی جو طرز بیان ہے صاحب بتا رہی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ کے فضل و رحم کے ساتھ حضرت محمد رسول اللہ کے ساتھی تھے اور نیک ساتھی تھے، اور اس پہلو سے حضور کے اوپر جو خدا کے فیض نازل ہو رہے تھے ان میں وہ بھی حصے دار بن گئے تھے۔